رجب شریف کے حوالے سے یہ جو آیہ کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ہر عیب سے، وہ پاک ہے جو اپنے مکرم بندے کو رات کے ایک قلیل حصے میں، ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، جو اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ مسجد اقصی تک، کہاں مسجد حرام اور کہاں مسجد اقصی، کہاں مسجد حرام اور کہاں مسجد اقصی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے سبحان اللہ کہا۔ یہ کیسا واقعہ ہے، یہ کیسا سفر ہے، یہ کیسی شان ہے، یہ کیسی بزرگی ہے جو اس نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے خود خالق کائنات سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اور ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس واقعے کو سننے سے پہلے، سنانے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے، پڑھانے سے پہلے، لکھنے سے پہلے، لکھانے سے پہلے اللہ کی سنت کو پورا کیا جائے کہ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے۔ پہلے کہہ دینا چاہیے ہر عیب سے پاک ہے جو اپنے مکرم بندے کو رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ سینکڑوں میلوں کا، ہزاروں میلوں کا سفر، اور رات کے ایک قلیل حصے میں، رات کے ایک قلیل حصے میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر جون سے وہ طے ہو گیا۔ اور یہ بھی نہیں کہ پوری رات میں، رات کے قلیل حصے میں یہ سفر ہو گیا۔ تو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری جامع البیان وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ سفر تو صرف مسجد اقصی تک نہیں تھا بلکہ مسجد اقصی سے آگے بھی تھا۔ پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین و ادنیٰ سے بھی اوپر۔ یہ تو سفر بہت لمبا تھا جون سے، اور احادیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے اوپر سوار کروایا۔ جبریل علیہ السلام ایک براق لے کر آئے،
جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کروایا گیا اور آپ نے مسجد اقصیٰ میں نبیوں اور رسولوں کو نماز پڑھائی. حضور نے انبیاء کو اور رسولوں کو نماز پڑھائی اور آپ کو بہت نشانیاں دکھائی گئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اگر اصل جو چیز ہے، بعض لوگ اس طرف کو چلے گئے، وہ کہتے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے کہہ لیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج کروائی گئی. روحانی معراج، یہ جسمانی معراج نہیں تھی. اور امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری جو ان سے ہیں، وہ اس مقام کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو روحانی معراج کرائی گئی، یعنی یہ روح گئی، جسم نہیں گیا، یہ خواب دیکھا، خواب میں حضور وہاں چلے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آسمانوں کے اوپر جو، یہ تو خواب کی بات ہے، یہ کوئی حقیقت کی تو بات ہے ہی نہیں. یہ تو خواب کی بات ہے، جون سی ہے خواب کی بات. تو سوچنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ واقعہ، جس واقعے کو آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، اس واقعے کو آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش نہ کیا جاتا جون سے. پھر اس واقعے کو، یہ جو معراج کا واقعہ ہے کہ حضور آسمانوں پر تشریف لے گئے، جنت کا دوزخ کا معائنہ کیا اور تمام آسمانوں سے سدرۃ المنتہا کعبہ و قوسین و ادنیٰ سے ہو کر پھر آپ سرکار واپس تشریف لے آئے. تو یہ اصل میں آپ کی نبوت کی دلیل ہے، یہ واقعہ جو ان سے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ آپ کی نبوت پر دلیل نہ ہوتا اور نہ اس کی حقیقت کا انکار کرنے والے انکار کرتے، پھر وہ اس کا انکار ہی نہ کرتے جو ان سے. اگر یہ صرف خواب والا واقعہ ہوتا، خواب کا واقعہ ہوتا، تو اس وقت مکہ مکرمہ کے لوگ جنہوں نے اس کا انکار کیا، کیا وہ اس کا انکار کرتے ہیں؟ بھئی خواب دیکھا گیا ہے نا، تو خواب میں تو کوئی بھی بندہ، آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں تو امریکہ کے اندر پھیر رہا ہوں، میں افریقہ کے اندر پھیر رہا ہوں، خواب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں. اور صبح اٹھ کر آپ اگر اپنے دوستوں کو یہ بتائیں کہ یار میں نے رات میں نے خواب دیکھا، میں خواب کے اندر رات کو امریکہ سے بھی ہو آیا ہوں اور میں رات کو افریقہ سے بھی ہو آیا ہوں، کیا آپ اس دوست کے خواب کا انکار کریں گے؟ آپ انکار کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، آپ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے، صحیح ہے. خواب میں تو ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کفار مکہ اور منکرین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، وہ انکار ہی انہوں نے اس بات سے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما یہ رہے تھے کہ بھئی راتوں رات میں اپنی جسم کے ساتھ ان جگہوں سے ہو کر آیا ہوں، رات کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر. بڑی آسان سی بات ہے، مگر بعض لوگ سیدھے سادے لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو خواب کی. اور بھئی اگر خواب کی بات ہوتی تو اتنا رولا، اتنا جو مسئلہ مکہ مکرمہ میں مچا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، منکرین اٹھ گئے، کفار اٹھ گئے کہ نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اسی لیے تو اٹھے کہ ان کی عقلیں نہیں مان رہی تھیں کہ جسم اپنی روح کے ساتھ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور آسمانوں سے بھی ہو کر آ گیا جو ان سے. اسی لیے تو اٹھ کر کھڑے. اگر بات صرف خواب کی ہوتی تو کوئی بھی انکار نہ کرتا. اگر بات صرف خواب کی ہوتی تو کوئی بھی انکار نہ کرتا. اگر حضور فرماتے کہ میں خواب کے اندر، بڑی آسان سی بات ہے، میں خواب کے اندر رات کو مسجد اقصیٰ گیا، میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی، میں پھر سدرۃ المنتہا پر، کوئی بھی انکار نہ کرتا.
آپ کہتے ہیں خواب کے اندر میں رات کو امریکہ میں تھا، خواب کے اندر میں افریقہ میں تھا، خواب کے اندر، کوئی آپ کا انکار کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا آپ کا انکار۔ انکار تو تب کرے گا نا کہ اصل مسئلہ ہی یہ اٹھا کہ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے جسم اقدس کے ساتھ راتوں رات مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی جون سے، اور وہاں سے جون سے میں آسمانوں کے اوپر سے ہو کر آ گیا۔ تو اگر یہ صرف خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین اس کا انکار ہی نہ کرتے۔ سارے مشرکین کہتے ٹھیک ہے، ابو جہل بھی کہتا بالکل ٹھیک ہے، آپ جو فرما رہے ہیں صحیح ہے، بالکل ایسے ہی ہوا ہوگا خواب کے اندر، کیونکہ خواب میں اس طرح کی چیزوں کے اوپر کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ خواب کے اندر ہمیں اکثر لوگ آ کر خواب بتاتے ہیں، حضور میں نے خواب دیکھا کہ میں رات کو مدینہ منورہ میں تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میں رات کو مکہ مکرمہ میں بھی، کل مجھے کوئی دوست غالباً خواب اپنا سنا رہے تھے کہ میں خواب میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، تو اب میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے خواب کے اندر تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اصل میں اگر حضور اس وقت یہ فرماتے کہ یہ میں نے خواب میں کیا ہے تو مشرکین جو ان سے ہیں، وہ جو کفار مکہ ہیں، وہ کبھی بھی انکار نہ کرتے، وہ کہتے بالکل صحیح بات ہے، ایسا تو خواب میں ہو جاتا ہے۔ اصل میں تو وہ جو شور مچا وہ مچا ہی اس چیز کا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میں راتوں رات اپنے جسم کے ساتھ ہو کر آیا ہوں، اور دعویٰ بھی حضور کا نہیں تھا، دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا جو ہر عیب سے پاک ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ان سے ہر عیب سے پاک ہے اور ہر چیز کے پر وہ قادر ہے، پھر اس کا کوئی انکار نہ کرتا۔ اصل چیز یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرمایا، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری فرماتے ہیں اسرا بعبدہ، یہ نہیں فرمایا اسرا بروح عبدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بندے کی روح کو لے گیا، یہ نہیں فرمایا اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اور قرآن کے اندر جہاں پر بھی عبد کا لفظ آیا ہے وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، جہاں پر بھی عبد کا لفظ آیا وہ روح اور جسم کا تعلق آیا ہے، روح اور جسم کا ذکر آیا جون سا ہے۔ اچھا پھر آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنی احادیث آئی ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے براق کے اوپر سوار کروایا، براق کے اوپر، تو سواری کے اوپر سوار ہونا یہ جسم کی حاجت ہے، یہ روح کی حاجت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے، اس کا مطلب یہ کہ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ گئے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ سمجھ گئے نا کہ بھئی براق کے اوپر جبریل علیہ السلام نے حضور کو سوار کروایا اور پھر حضور کو لے کر گئے نا وہاں سے مسجد اقصی تک، پھر آگے۔ تو اب سواری کے اوپر سوار ہونا یہ روح کو حاجت نہیں ہے اس چیز کی، یہ جسم کو حاجت ہے سواری کے اوپر سوار ہونے کی۔ وہ جسم یہ یہاں سے بھی ثابت ہو گیا کہ حضور یہ معاملہ روحانی خالی نہیں تھا، یہ جسمانی تھا، یہ جسمانی تھا۔ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ گئے تھے، جسم مبارک کے ساتھ۔ اور اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو جیسے کہ آپ فرمائیں کہ پھر بے عبدہ ہی نہ فرمایا جاتا، پھر سبحان اللہ ذی اسرا، سبحان اللہ ذی اسرا بے روح عبدہ، میں اپنے بندے کی روح کو لے گیا جو ان سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی نشانی ہوتی اور نہ یہ حضور کا معجزہ ہوتا۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا پھر نہ یہ اللہ کی نشانی ہوتی، نہ یہ حضور کا معجزہ ہوتا، اور نہ حضرت ام ہانی حضور کو یہ فرما رہی ہوتی کہ یا رسول اللہ یہ بات کافروں کے سامنے نہ کہیے گا، وہ آپ کی تکذیب کریں گے، یہ بات کافروں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے نہ کیجئے گا، لوگوں کے سامنے۔ حضرت ام ہانی کیوں روک رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ لوگوں کو یہ فرمائیں گے نا کہ آپ جسم مبارک کے ساتھ گئے تو لوگوں کی عقل میں یہ بات نہیں آنی، وہ اس کا انکار کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ام ہانی بھی حضور کو وہ جانتی تھی کہ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ گئی ہیں،
اسی لیے حضور کو فرما رہی تھی کہ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان نہ کریں یا رسول اللہ، لوگ اس کا انکار کریں گے جون سے۔ تو اگر یہ معاملہ جون سے حضرت ام ہانی آپ کو یہ نہ کہتی، اگر یہ معاملہ صرف خواب کا ہوتا، جسم کا تھا، تو وہ آپ کو یہ کہہ رہی تھیں کہ لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، اور نہ اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے ابو جہل کے اس سوال کے اوپر جب اس بات کی تصدیق کی، کیونکہ ابو جہل نے کوشش کی، اس نے وہ سب سے پہلے گیا کدھر، روایات کے اندر موجود ہے، وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا، اس نے کہا صدیق کیا ابو بکر کیا اب بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو گے؟ کیا اب بھی تم، وہ یہ کہہ رہی ہیں کیا میں راتوں رات، بلکہ رات کے ایک چھوٹے حصے میں چلا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی اور اوپر آسمانوں کی طرف، حضرت ابو بکر فرمانے لگے چلو پھر وہاں پر چلو میرے سامنے، میں خود پوچھتا ہوں، میں بھی تو سنوں کیا واقعی انہوں نے یہ کہا ہے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق گئے، یا رسول اللہ، ابو جہل نے کہا کہ اے محمد اب جو بات ہمارے سامنے کی ہے ذرا ابو بکر کے سامنے بھی کریں۔ حضور نے جب بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی اس بات کی تصدیق کی اور فرمایا یہ اگر میرے معبود اس سے کہیں کچھ زیادہ بھی فرما دے تو ابو بکر اس کی بھی تصدیق کرے گا۔ مگر یہ اپنی جگہ ایک بات ہے، اصل بات یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ پھر حضرت اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا کہ حضور کو یہ معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی، خواب کی صورت میں تھی، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کے تصدیق کرنے کی افضلیت کیا ہوتی؟ سمجھ رہی میری بات؟ جیسے کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ خواب میں تو کوئی بھی بندہ خواب میں دیکھ لیتا ہے کہ میں رات کو افریقہ میں تھا، میں لندن میں تھا، میں امریکہ میں تھا، خواب میں تو کوئی بھی دیکھ لیتا ہے، ایک عام بندہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ میں خواب میں رات کو فلانے ملک میں تھا۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کے تصدیق کرنے میں افضلیت کیا ہوتی ہے؟ جون سی ہے اس کی کیا بزرگی ہوتی؟ جون سی ہے بات یہی تھی کہ یہ معاملہ خواب کا نہیں تھا، یہ معاملہ صرف روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا۔ اور دوسری بات یہ ایک اور بھی چیز یہ ہے کہ جب آپ نے معراج کی خبر دی تو قریش نے تو آپ کی تکذیب کی، کفار مکہ نے، مگر آپ نے احادیث میں پڑھا ہوگا کہ کئی جو نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی جو ان سے اپوسٹسی، یہ ارتداد، مرتد ہو گئے۔ کئی مسلمان جو ان سے مسلمان وہ اسلام کو واپس چھوڑ گئے، جو ان کا یہ کیسے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا، ابھی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شان اور معجزات دیکھے ہی نہیں تھے۔ جو نئے کافر مسلمان ہوئے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ والا واقعہ اس طرح پیش آیا ہے تو وہ لوگ جو ان سے اسلام کو چھوڑ گئے جو ان سے۔ تو اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو وہ لوگ کیوں اسلام کو چھوڑتے؟ جو نئے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ روحانی نہیں تھا، صرف خواب کا نہیں تھا، بلکہ یہ جسمانی معاملہ تھا، جسمانی معاملہ۔ اور آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، سبحان اللہ ذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اپنے مکرم بندے کو رات کے ایک قلیل حصے میں لے گیا، اپنے بندے کو۔ اب بندے کی تعریف کی ہے جو اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرے، اپنا بندہ، ان کی عبادت بہت کامل، اور جن کی عبادت اللہ خود پسند کرتا ہے، جن کی عبادت خود خدا پسند کرتا ہے، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے عبد ہونے پر ناز فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، جن کو خدا کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، جو ان سے جیسے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے ابلیس بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ابلیس نے جب اللہ کو فرمایا تھا کہ یا اللہ بدل دوں گا،
بدل دوں گا، تیرے بندوں کو بدل دوں گا. جب مہلت دے دی گئی نا، مہلت دے دی گئی، اس نے کہا میں بدل دوں گا تیرے بندوں کو ان کی حالت سے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اب بندے بندے میں فرق ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ نے کیا فرمایا؟ ابلیس تو بدل دے گا مگر جو میرے بندے ہیں، مگر جو میرے بندے ہیں. میرے بندوں پر تیرا زور چل ہی نہیں سکتا، میرے بندوں پر تیرا زور چل ہی نہیں چل سکتا. جو غلامان مصطفیٰ ہیں ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا، ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا. ابلیس عبد دیگر عبدہ چیز دیگر ما سراپا انتظار منتظر. اوے عبد اور چیز ہے، بندہ اور چیز ہے، اور اس کا بندہ ہونا کچھ اور چیز ہے، وہ کچھ اور چیز. اسی لیے یہ فرمایا کہ اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا. تو تمام انبیاء کامل بندے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاملوں میں بھی کامل بندے ہیں، کامل ترین بندے ہیں جو ان سے ہیں. اب رات کے ایک قلیل حصے میں یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہاں پر اللہ نے رسول کیوں نہیں فرمایا کہ سبحان ہے وہ جو اپنے رسول کو لے گیا؟ یہ کیوں فرمایا؟ کہ کیونکہ رسول تو ایک بہت بڑا ڈیزگنیشن ہے نا، ایک بہت بڑی سیٹ ہے رسول جان سے. تو اللہ نے اپنا رسول کیوں نہیں فرمایا، بندہ فرمایا کہ اپنے بندے کو لے گیا جان سے؟ تو اصل جواب یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مخلوق کے پاس آتا ہے، مخلوق کے پاس آتا ہے، اور بندہ وہ ہے جو مخلوق کی طرف سے خدا کی طرف جاتا ہے، خدا کی طرف جاتا ہے. تو یہ وقت اللہ کی طرف سے مخلوق کے پاس آنے کا نہیں تھا، بلکہ مخلوق کی طرف سے خدا کے پاس جانے کا تھا. اس لیے عبد فرمایا کہ اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی جان سے. اور ایک وجہ یہ کہ آپ کو محض عبد نہیں فرمایا، خالی عبد نہیں فرمایا، بلکہ عبدہ اس کے بندہ، اس کا بندہ. بھئی عبد تو دنیا میں ہزاروں ہیں، لیکن کامل بندہ وہ ہے، اس کا بندہ جس کو مالک خود کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے. ہر مرید کہتا ہے کہ یہ میرے پیر و مرشد ہیں، یہ میرے پیر و مرشد ہیں، یہ میرے پیر، مگر مرید تو پھر وہ ہے نا جس کو پیر و مرشد فرمائیں کہ یہ میرا مرید ہے، یہ میرا مرید ہے، یہ میرا مرید ہے. مرید تو پھر وہ ہے، مرید تو وہ پھر وہ ہے. سارے صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ حضور تو سارے، مگر سارے صحابہ کرام مرید، مگر مراد کون تھا؟ حضرت عمر فاروق، جن کو حضور نے خود مانگا تھا. ہر مرید اپنے شیخ کو مانگتا ہے، مگر مراد وہ ہے جس کو شیخ خود مانگے. تو حضور نے حضرت عمر فاروق کو خود مانگا تھا. حضرت عمر فاروق حضور کے مرید نہیں تھے، مراد تھے حضرت عمر فاروق جان سے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے تعریفیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. نبی کریم صلی اللہ، جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اضافت اس کی فرمائی جون سی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور کے لیے اللہ نے یہ فرمایا اسرا، اللہ آپ کو لے گیا، اللہ آپ کو لے گیا. اچھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آ گئے. موسیٰ کو بھی بلایا گیا تھا، بس وہ آ گئے ہمارے مقرر کیا ہوا وقت کے اوپر. اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ان کے متعلق فرمایا کہ وہ آ گئے. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میں جانے والا ہوں، مگر جب معبود کی باری آئی، حضرت موسیٰ خود گئے، ابراہیم علیہ السلام خود گئے،
مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے والا بھی وہ خود تھا اور لانے والا بھی وہ خود تھا، لانے والا بھی وہ خود تھا، لے جانے والا بھی وہ خود تھا۔ امام فخر الدین رازی آپ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد شیخ عمر بن حسین اور انہوں نے شیخ سلمان انصاری سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلند درجات اور مراتب کے پر پہنچے تو اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے محمد تمہیں کس چیز نے اتنی بلندی عطا فرمائی، کس چیز نے اتنی بلندی عطا فرمائی؟ کمال حضور نے جواب دیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے مجھے رسول بنایا، تو نے مجھے نبی بنایا، تو نے مجھے اپنا محبوب بنایا، تو نے مجھے یہ بزرگیاں دی اور شانیت۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا اللہ اتنی عظمتیں اور اتنے مرتبے اور اتنے مقام یہ میرے حصے میں اس لیے آئے کہ تو نے خود مجھے اپنا بندہ فرمایا، تو نے خود مجھے اپنا بندہ فرمایا، اس لیے عبد دیگر عبدہ چیز دیگر ماں سراپا انتظار منتظار۔ اور بندہ اور چیز ہے اور اس کا بندہ ہونا اور چیز ہے، مرید ہونا اور چیز ہے، مراد ہونا اور چیز ہے۔ مرید وہ ہے جو کہتا ہے یہ میرے شیخ ہیں، مراد وہ ہے جس کو شیخ کہیں کہ یہ میرا مرید ہے۔ جیسے کہ سارے صحابہ حضور کے مرید اور عمر فاروق حضور کی مراد ہیں، جن کو خود حضور مانگا کرتے تھے، جن کو خود حضور مانگا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق بھی حضور کی مراد، ابو بکر صدیق بھی حضور کی مراد، عثمان غنی بھی حضور کی مراد، اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی حضور کی مراد، حضور کی مراد جو ان سے ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں براق کے اوپر سوار ہوا، براق کے اوپر سوار ہوا، حضور نے فرمایا میں بیت المقدس پہنچ گیا، پھر میں نے براق کو اس کے حلقے سے باندھا جس جگہ کے اوپر انبیاء علیہم السلام اپنی سواریاں کو باندھا کرتے تھے، اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، میں نے اسی جگہ پر اپنی سواری کو باندھا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر میں مسجد سے باہر آ گیا، پھر میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں نے دودھ کو پسند کیا تو جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اور پھر مجھے معراج کروائی گئی۔ پھر معراج کا واقعہ جو ان سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف کیوں نہیں لے کے چلے گئے؟ راستے میں مسجد اقصیٰ میں کیوں روکا گیا؟ جب حضور کو مسجد حرام سے لیا گیا تو ڈائریکٹ آسمانوں پر لے جاتے؟ معراج تھی نا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا تھا، اللہ کے سامنے جا کر حاضر ہونا تھا، خدا کو دیکھنا تھا اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ، جو اس کائنات کے اندر کسی کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل نہیں ہوا جو ان سے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آسمانوں پر جانے کا ذکر فرماتے، اگر صرف آسمانوں کا، یہ بات سوچنے کی ہے، اگر حضور صرف آسمانوں کے اوپر جانے کا ذکر فرماتے تو پھر مشرکین مکہ جو اعتراض کر رہے تھے کہ یہ معراج جسمانی نہیں ہے، یہ روحانی ہے، یہ خواب کی صورت میں ہے، تو پھر وہ اس اعتراض میں اور زیادہ پکے ہو جاتے، اور زیادہ پکے ہو جاتے۔ کیسے؟ کیونکہ جو مشرکین مکہ حضور کی معراج کا جسمانی انکار کر رہے تھے، ان میں سے بعض لوگ مسجد اقصیٰ دیکھ کر آئے ہوئے تھے، مسجد اقصیٰ میں گئے ہوئے تھے۔ تو اب اگر حضور ڈائریکٹ آسمانوں پر چلے جاتے تو پھر مشرکین مکہ آسمانوں کی، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین، آگے کا وہ کسی چیز کی تصدیق نہیں کر سکتے تھے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ رات کے اتنے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور آگے بھی گئے، اچھا ہم مسجد اقصیٰ سے ہو کر آئے ہوئے، بتائیے مسجد اقصیٰ کا نقشہ کیا ہے، فلانی جگہ، فلانی چیز کس جگہ پر ہے، فلانی چیز کس جگہ پر ہے، فلانی چیز کس جگہ پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوچھتے گئے کیونکہ حضور ہو کر آئے تھے، اور حضور ان کو بتاتے چلے گئے کہ میں مسجد اقصیٰ میں گیا، وہاں فلانی چیز اس جگہ پر ہے، فلانی چیز اس جگہ پر ہے،
فلانا ستون اس جگہ پر ہے، فلانی چیز اس جگہ کے اوپر ہے. اس لیے اگر حضور ڈائریکٹ آسمانوں کے اوپر چلے جاتے تو جو انکار کر رہے تھے حضور کی معراج کا، وہ تصدیق کس چیز کی کرتے؟ کس چیز کی کرتے؟ کس چیز کی کرتے؟ اس لیے یہ ایک حکمت تھی کہ آسمانوں کے اوپر لے جانے سے پہلے حضور کو مسجد اقصی لے کر گئے، حضور کو مسجد اقصی میں لے جایا گیا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ عالم میثاق میں، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں اور رسولوں سے ایک وعدہ لیا تھا. عالم جو سب سے پہلا میلاد ہے، جو سب سے پہلا میلاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کا منایا تھا. قرآن کے اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس عالم ارواح کے اندر اللہ نے رسولوں سے وعدہ لیا تھا. جب اللہ نے سارے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے، میرا وہ محبوب آ جائے جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہو. تو سارے نبیوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا کہ تم ان کے اوپر ضرور اپنا کلمہ چھوڑ دینا اور ان پر ایمان لے آنا، ان پر ایمان لے آنا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. ساری چیز چھوڑ دینا، فوراً میرے اس حبیب کے پر ایمان لے آنا، اپنا کلمہ چھوڑ دینا، اپنی شریعت کو چھوڑ دینا. فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ جب میرا محبوب آئے گا تو تم میرے محبوب کی جون سی یہ پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے اور ان کا کلمہ پڑھو گے، اپنے کلمے کو چھوڑ کر جون سے. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، تو کیا تم نے اقرار کیا، اس عہد کو قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. قَالُوا وَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ پھر جون سے، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. اللہ نے یہ فرمایا. پھر اس کے بعد جو عہد سے جو بھی پھرا وہ لوگ نافرمانے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ نے عالم میثاق کے اندر جو نبیوں اور رسولوں سے وعدہ لیا تھا کہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیں، اور تو سارے نبیوں نے حضور کی اقتداء میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حضور نے سب کو نماز پڑھائی. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب حضور کے پیچھے آج نماز پڑھ رہے تھے، آج نماز پڑھ رہے تھے. یہ دوسری حکمت تھی. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور بعض احادیث میں کہ نبی کریم اسی لیے بعض احادیث میں کہ حضور نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے کوئی کام جائز نہ ہوتا. اتنے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے، حضور نے فرمایا یعنی ظاہری جسم کے ظاہری حیات کے اندر، تو میری پیروی کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی کام جائز نہ ہوتا. تو حضور قیامت تک کے دائمی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جس زمانے میں بھی ہوتے سارے نبی اور رسول آپ کی اطاعت کرتے، آپ ہی امام اعظم ہوتے، آپ ہی محسن اعظم ہوتے اس کائنات کی جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے تمام انبیاء علیہ السلام معراج کی رات بیت المقدس میں حاضر ہوئے تھے. اس وجہ سے کیونکہ ایک تو وہ جو وعدہ لیا گیا تھا نبیوں سے، اور دوسرا کہ حضور کی جو امامت ہے اس کے اندر سارے نبی نماز پڑھ لیں، اور آپ تمام نبیوں کے امام ہوئے. اور میدان حشر میں بھی ایک ہی اللہ کے حضور ہی ہیں جو سب لوگوں کی شفاعت کریں گے. وہ حدیثیں آپ پہلے سن چکی ہیں. ایک حضور ہے جو سب کی شفاعت کریں گے، اور یہی وہ مقام محمود ہے جہاں پر بڑے بڑے نبی اور رسول بھی جن سے ہیں وہ اپنی اپنی امتوں کو کہیں گے آج ہمارے پاس نہیں، اس کے پاس جاؤ جس کے سہرے پر شفاعت کا سہرا
سجایا جائے گا، سجایا جائے گا۔ تو تمام ثابت ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ تمام اس واقعے کی حکمت یہ بھی تھی کہ تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں کے اندر جو مدفون ہیں وہ سب اس رات مسجد اقصی میں بھی موجود تھے اور اپنی اپنی قبروں کے اندر بھی موجود تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی جون سے وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر حاضر ہو سکتا ہے، وہ اپنی قبر میں بھی ہو اور وہ مسجد اقصی کے اندر بھی ہو۔ بے شمار احادیث اور قرآن کی ان آیات سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا سارے نبیوں کو اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور پھر سب نبیوں کو نماز پڑھائی۔ معلوم ہوا کہ سب نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، سب نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور نبی جو ان سے اللہ نے ان کو یہ تصرف فرمایا یہ جہاں چاہیں وہاں چلے جاتے ہیں اور جہاں چاہیں وہاں آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو تصرف فرمایا ہے، یہ اللہ نے، اسی لیے دیکھیں نا ایک کہ سارے نبی ایک ہی وقت میں بے شمار جگہ بھی تشریف لے جاتے ہیں، اور اس وقت نبی اپنی اپنی قبروں میں بھی ہیں اور مسجد اقصی کے اندر ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت حیث کان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت حیث کان۔ کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ کوئی بندہ کہیں درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ آہا، اس لیے محبت اور خلوص کے ساتھ ایک دفعہ حضور کے پر توجہ رکھ کر درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب